الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی قوم کے لیے سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیشواؤں اور ان لوگوں کو جنہوں نے قوم کی رہنمائی کی بھلا برا کہنے لگتی ہے۔ ہمارے ہاں اب یہ رجحان عام ہوتا جا رہا ہے۔ یہود نے خلاف اسلام جب میدان سے نکل کر سازشوں کا کام شروع کیا، جب وہ اس قابل نہ رہے کہ میدان میں کھڑے ہو کر جواب دیتے، تو انہوں نے سازشیں شروع کی، اور ان میں سے سب سے بڑی سازش جو تھی وہ ایک طبقہ پیدا کرنا تھا جو اکابر صحابہ پر اعتراض کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1000 سال سے وہ مصیبت بڑھتی گئی، اور اسلامی تاریخ کو، مسلمانوں کی تاریخ کو آپ جہاں بھی خون سے رنگین دیکھیں گے، وہاں تاریخی اعتبار سے اس طبقے کا ہاتھ ہوگا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں۔ آج کے عہد کی ایک اور بدنصیبی ہے، ہم مقلد ہیں، اور اس ملک میں ہمارے دوست ایسے بھی ہیں جو تقلید نہیں کرتے۔ تقلید کرنا یا نہ کرنا مسئلہ یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جو تقلید نہیں کرتے وہ بھی ائمہ کی توہین نہیں کرتے، ان کے علم کا، ان کے فضل کا، ان کے ورع تقویٰ کا احترام کرتے۔ تقلید عقائد میں تو سرے سے ہوتی نہیں، ہر شخص کا ذاتی عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر کس طرح یقین رکھتا ہے۔ تقلید ہوتی ہے فقہی احکام میں، مسائل میں، اور ہر بندہ مسائل سمجھتا نہیں، کسی نہ کسی سے اسے سیکھنا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے۔ ائمہ اربعہ جو ہیں ان کی بھی ذاتی رائے نہیں ہے، انہوں نے بھی اپنے عہد میں علماء کو جمع کر کے، جماعتیں بنا کر، ادارے بنا کر، ایک ایک مسئلے پہ تحقیق کر کے، قرآن و حدیث کے اور متقدمین کی آراء کو سامنے رکھ کر، اس کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لے کر اس کے بارے طے کیا۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 40 علماء کا بورڈ ہوتا تھا، جو بڑی بحث و تمہیز کے بعد تحقیق کر کے کسی بھی پیش آمدہ مسئلے پر اپنی رائے دیتے تھے۔ اور اس فراخ دلی سے کہ ائمہ اور ان کے شاگردوں کے درمیان اگر رائے میں اختلاف آتا تو اپنا اختلاف بھی لکھتے کہ امام صاحب کی اس مسئلے میں یہ رائے ہے، ہماری یہ ہے، فلاں شاگرد کی یہ ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ ان حضرات نے اتنی تحقیق کی کہ اب ان کے بعد صدیاں بیت گئیں، کسی کو وہ تکلف کرنا نہیں پڑا۔ یہ نہیں کہ امت میں پھر ان کے بعد علماء نہیں آئے، بڑے بڑے فاضل علماء آئے اور بہت پائے کے لوگ آئے، ان میں صاحب حال، صاحب کشف بھی آئے، علمی اعتبار سے بھی بہت بلند پایا لوگ آئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے صغیری میں دیکھ لو، شاہ ولی اللہ محدث جیسے لوگ مقلد ہیں، لیکن اگر کوئی تقلید نہ کرنا چاہے تو کوئی جرم نہیں ہے، نہ کرے۔
لیکن اس طرح کی تحقیق تو اس کے پاس ہو جس طرح کی ائمہ نے کی ہے، اتنا علم و فضل تو ہو۔ اور اگر کسی میرے جیسے سے مسئلہ پوچھنا ہے تو پھر میری نسبت تو بہرحال ائمہ بہت افضل ہیں، پھر ان کی رائے پر عمل کرے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب زمانے نے ایک کروٹ لی ہے، اور ہماری خواتین کو، پہلے تو مغرب کی خواتین کو مرد بننے کا شوق تھا، تو انہوں نے تو لباس اتار دیا اور مردوں کی صف میں کھڑی ہو گئی، اور ہماری خواتین کو مرد بننے کا شوق آیا ہے تو انہوں نے ملا کا روپ دھار لیا اور یہ مردوں میں گھسنے کی کوشش کر رہی۔ ہر ایک کو خبط ہو چلا ہے، وہ قرآن کا درس دیتی ہے۔ ہمارے ملک میں درس قرآن بڑے بڑے گھروں میں خواتین سے اس لیے شروع کرایا گیا کہ جو مار دھاڑ خامد کرتے ہیں، خاتون کا درس قرآن اس پر کچھ پردہ ڈالے رکھے۔ یہ تو فاروق لواری صاحب جب صدر تھے تو ان کے گھر میں بھی درس قرآن ہوتا تھا، سارے اسی طرح کے کرتے ہیں، وزراء کے گھروں میں ہوتا ہے، MNAs کے گھروں، گولڈبرگ کے اکثر گھروں میں ہوگا۔ یہ عمرہ طبقے عمرا نے ایک آڑ بنائی تھی کہ بیویوں کا ایک حلقہ جمع کر لے، ایک پراپوگنڈا بنا رہے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں۔ اب رفتہ رفتہ اس میں کچھ لوگوں کو اپنے فقیہ اور عالم ہونے کا شوق ہوا، ہمارے محترم میجر امین منہاج صاحب فوج کے میجر تھے، وہاں سے آئے، کچھ عرصہ مڈل ایسٹ چلے گئے، گزارے کے پیسے وہاں سے مل گئے ہوں گے، پھر آ کر عالم بن گئے۔ اب ان کی کارکردگی کا شاخسانہ یہ ہے کہ گھر گھر عورتوں نے نماز تراویح پڑھانا شروع کر دی، امامت خواتین کرتی ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ امین منہاج صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کے بعد تو کوئی معصوم عن الخطا نہیں، ائمہ سے بھی خطا ہوئی جو انہوں نے کہا کہ عورتیں نماز نہیں پڑھا سکتی۔ پھر یہی نہیں، نماز کا طریقہ تک بدل دیا ہے، منہاج صاحب کا طریقہ ائمہ سے الگ ہے، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اس سے الگ ہے، پتہ نہیں کون سا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ائمہ بھی غلطی کر سکتے ہیں، ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ائمہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، معصوم عن الخطا نہیں، لیکن جتنا علم ان کے پاس تھا اتنا آج کی نوعمر لڑکیوں یا خواتین اور امیر مناس کے پاس بھی تو ہونا چاہیے۔ جو ورع تقوی ان کا تھا وہ ان کا بھی تو ہونا چاہیے۔ خلق قرآن کا مسئلہ آ گیا اور حکومت نے کہہ دیا قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، آپ نے فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام صفت ہوتی ہے ذات کی، اور جس طرح اللہ کی ذات مخلوق نہیں ہے اس کی صفات بھی مخلوق نہیں ہے۔ یہ تو صفت ہے اللہ کی، کلام ہے اللہ کا۔ قرآن کو ان ٹنڈوں گھیروں اور نقطوں کا نام نہیں ہے، قرآن اس مفہوم کا نام ہے جو یہ الفاظ کنوے کرتے ہیں، اور وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کا کلام جو ہے اللہ کی صفت ہے، اور جس طرح اس کی ذات وراء الورا ہے اسی طرح اس کی صفات بھی ہیں۔ کوئی صفت ایسی نہیں جو گھڑ کر اس نے اپنے ساتھ لگا لی ہو۔ اگر کوئی صفت آپ مخلوق مانیں گے تو وہ تو ماننا پڑے گا کہ پہلے اللہ کے ساتھ نہیں تھی، پھر اللہ نے وہ صفت پیدا کی، پھر اپنے ساتھ لگا لی۔ تو مخلوق کا اور خالق کا اتصال جو ہے وہ نہیں ہوتا، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق۔ بڑے بڑے علماء ڈگمگا گئے، لیکن امام صاحب کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، حتیٰ کہ خلیفہ نے بلوایا، مجھے یاد نہیں آ رہا، عاصم یا اس طرح کا کوئی نام تھا ایک ڈاکو کا، اس کے لیے حضرت ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ حیثم یا عاصم اس طرح کا نام تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اس
کے لیے آپ بہت دعا فرمایا. مجھے جب گرفتار کر کے لے جا رہے تھے تو مجھے راستے میں یہ ملا اور اس کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا, ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا. اس نے مجھ سے کہا امام میں بدکاری ڈاکہ کرتا ہوں, ظلم کرتا ہوں, اور اس کے جرم میں میرا ہاتھ اور میرا پاؤں کٹ گیا, لیکن جو ہو سکتا ہے میں اس سے باز نہیں آیا. اور اگر میں نے برائی نہیں چھوڑی تو آپ تو حق پر ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ سزا کے خوف سے آپ بھی راستے سے ہٹ جائیں. میں اگر برائی پر اتنی استقامت دکھا سکتا ہوں تو آپ تو حق پر ہیں. پیٹھ پر سے کھال ادھیڑ کر اس کے نیچے کنکر ڈال کر اس پر گرے مارے جاتے تھے. اس پر بھی امام صاحب ایک ہی بات فرماتے تھے کہ کتاب اللہ سے اور سنت سے کوئی دلیل لاؤ. ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسول, کوئی دلیل لاؤ تو میں مان لوں گا, نہیں تو تم جھوٹ کہتے ہو, غلط کہتے ہو. ایک طرف یہ لوگ ہیں اور دوسری طرف میجر منہاس صاحب ہیں, ہمارے لیے محترم ہیں, لیکن چند جملے ایک تقریر میں حکومت کے خلاف کہہ بیٹھے اور پھر بھاگ کر برطانیہ میں پناہ لی, ابھی تک واپس نہیں آیا. حکومتیں 3 بدل گئی ہیں ان کے بعد. تو میں نے ایک دن پوچھا بھی میجر صاحب کیوں بھاگے ہوئے ہیں, تو کسی دوست نے مجھے بتایا کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس میں کوئی ایک جملہ فوج کے خلاف بھی تھا, تو فوج تو وہی ہے, اس لیے میجر صاحب بھاگے. اپنے مقام, اپنی فکر, اپنی جرت, اپنی ہمت کا ہی بندہ اندازہ کرے. اب کہاں ائمہ کرام کا علم اور کہاں ایک فوجی میجر کی مطالعہ کی باتیں جو چند کتابیں اٹھا کر پڑھ لیں, کہاں ان کا ورع تقویٰ, کہاں اس عہد کے لوگ. تو یہ ایک بے دینی کا نیا راستہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج مجھے ایک خط آیا اور اس میں یہ سارا تھا کہ جناب یہ اس میں کیا کیا جائے. تو میں نے انہیں سادہ سی بات لکھی ہے کہ ایک طرف یہ نوعمر لڑکیاں خواتین ہیں اور میجر منہاس ہیں, دوسری طرف ائمہ فقہ ہیں. تقلید کی ضرورت نہیں ہے, تقلید کو چھوڑ دو, خود اندازہ کر لو کہ دونوں میں سے کس کی بات مانی جائے. مقابلہ یہ ہے نا, تقابل ہے کہ بھئی انہوں نے غلطی کی ہے, ہم صحیح بتاتے ہیں. میں نے کہا اندازہ کر لو, سامنے رکھ لو اور دیکھ لو. دین توارث سے آیا ہے, وراثتاً آیا ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہ اس میں داخل کی جا سکتی ہے نہ نکالی جا سکتی. لہذا دین کے معاملے میں قرآن فہمی کے لیے, حدیث سے پاک کا مفہوم سمجھنے کے لیے سلف صالحین کو دیکھنا پڑتا ہے, متقدمین کو دیکھنا پڑتا ہے, علماء حق کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر ان کو نہ دیکھا جائے تو علم آئے گا کہاں سے دین کا؟ دین کوئی سائنس کا علم نہیں ہے کہ پہلے نے جو کلیہ بتایا وہ غلط ہو گیا اور نیا کلیہ ایجاد ہو گیا. دین ایک ٹھوس حقیقت ہے جو مکمل ہو گئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, اور جو نقل در نقل سینہ بسینہ ہمیں نصیب ہو رہی ہے. اور یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ اب ایف اے بی اے پڑھی ہوئی بچیاں بھی تنقید کرنے لگیں ائمہ کرام پر, جبکہ ہمارے سکولوں اور کالجوں کی تعلیم کا حال ہمیں معلوم ہے. تعلیم کے ساتھ جو ماحول ہے وہ بھی ہماری نظر میں ہے, جو رزق ہم کھاتے ہیں وہ بھی ہماری نظر میں ہے. تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. عورت کا نماز کی امامت کرنا, اس کا کوئی جواز کہیں نہیں ملتا, اور حنفیہ کے نزدیک حرام ہے. نماز پڑھانے والی خاتون کی اپنی نماز بھی نہیں ہوتی, جو اس کے پیچھے پڑھ رہی ہیں ان کی بھی نہیں ہوتی.
اس کا بھی ان لوگوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے کہ خاتون آگے کھڑی نہ ہو بلکہ پہلی صف کے درمیان میں کھڑی ہو جائے، درمیان میں کھڑی ہو یا پیچھے کھڑی ہو، نماز کی قیادت تو کر رہی ہے نا۔ سوال کھڑے ہونے کا نہیں ہے کہ یہ 2 قدم کم کھڑی ہے، یہ 2 قدم پیچھے کھڑی ہے، سوال یہ ہے کہ نماز کی قیادت تو کر رہی ہے۔ تو صحابیات میں سے کسی نے نماز کی امامت نہیں کی، متقدمین میں سے کسی نے نہیں کی، آج کون سے فرشتے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ نماز کی امامت کرنے لگ گئی ہیں۔ یہ بے دینی کے نئے راستے ہیں جو دین کے نام پہ نکالے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال اسے کسی نے کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کی تفسیر لکھوں، اور آدمی چونکہ بے دین تھا، انہوں نے کہا بھائی ہمارا انتخاب لاجواب ہے، ضرور لکھو، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں یہ کتاب بالکل لاوارث ہے، اور جو جی چاہے لکھو، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور کسی موضوع پہ بھی لکھو گے تو ہزاروں لوگ گرفت کریں گے، اس پہ جو منہ میں آتا ہے لکھ دو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دین کے معاملے میں چونکہ دین کی کوئی سرکاری حیثیت ہے نہیں، دین کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، دین کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اس لیے جو جس کے جی میں آئے کرے، اور یہ لوگ جتنے اس طرح کے لوگ ہیں نفاذ اسلام کے خلاف، دراصل یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اپنا اسلام بنا رکھا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا جب کبھی بھی وقت آیا تو سب سے زیادہ مخالفت نفاذ اسلام کی وہ ملا کریں گے جن کا اسلام پروفیشن بن چکا ہے، ذریعہ معاش بن چکا ہے، وہ کریں گے۔ مفت کی کھانے والے پیر صاحبان کریں گے، اور دین کے نام پر موج میلہ کرنے والے لوگ اس کی مخالفت دوسروں کی نسبت زیادہ کریں گے۔ بلکہ اب بھی وطن عزیز میں اگر اسلام کے نفاذ میں کوئی لوگ رکاوٹ ہیں تو وہ یہ لوگ ہیں۔ چونکہ یہ ایک سوال تھا اور میں سمجھا کہ یہ ذرا زیادہ اہم ہے، اس پہ بات کی جانی چاہیے، تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ ہم تقلید کو نہ فرض سمجھتے ہیں نہ ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ہماری رائے میں دین کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں کی آراء کو ماننا آج کے کسی بندے کی رائے کو ماننے سے بہرحال بہتر ہے۔ ان کا علمی پایا اس بات کا مستحق ہے، ان کا ورع تقوی اس بات کا مستحق ہے، ان کی پوری زندگی کی دینی کاوشیں اور ایک عالم کا ان کی رائے پر اعتبار اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ان کی بات کو وزن دیا جائے، مانی جائے، یا پھر اپنے اندر کو اتنا علم پیدا کرے کہ وہ خود اجتہاد کر سکے، جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج بھی اگر کچھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں جو طے شدہ نہیں ہیں، یا کوئی نئی صورتحال پیش آتی ہے تو علماء فیصلہ کرتے ہیں، لیکن علماء ہمیشہ قرآن و حدیث کو، متقدمین کے طرز عمل کو، متقدمین کی آراء کو، ائمہ فقہ کی رائے کو، سب کو سامنے رکھ کر اس کا کوئی حل تلاش کرتے ہیں۔ تو دین چونکہ توارث سے آیا ہے، پہلوں سے آیا ہے، اس لیے ان کی رائے دین کے معاملے میں زیادہ مقدم بھی ہے۔ خطا کا ہو جانا، گناہ کا ہو جانا یہ انسانی فطرت ہے، لیکن کسی گناہ کو نیکی بنا لینا یہ ظلم ہے۔ گناہ کا ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے، ہم انسان ہیں اور ہم سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن گناہ کو گناہ سمجھا جائے، اس کے جواز کی دلیلیں تلاش کرنے کی بجائے اس سے توبہ کے راستہ تلاش کیا جائے، اس سے خود کو بچانے کا طریقہ نکالا جائے۔ اور جن گناہوں کو ہم دین کا رنگ دے لیتے ہیں اور جواز بنا لیتے ہیں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی عبادت بھی کرے اور اسے اس پر سزا بھی ملے۔
نماز عید کے لیے لوگ جمع ہو رہے تھے اور میدان میں یا عیدگاہ میں جہاں عید کی نماز ہونا تھی ایک شخص چاشت کے نوافل پڑھ رہا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا، اشراق کے نوافل پڑھ رہا تھا تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ حضرت اشراق پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا تمہارے جہنم جانے کے لیے تمہارا یہ عمل کافی ہے۔ اس نے کہا میں نفل پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ عید کے روز اشراق کے نوافل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھے۔ عید کے روز فجر کی نماز کے بعد پھر عید کی نماز حضور نے پڑھی ہے، اس میں اشراق کے نوافل نہیں پڑھے کیونکہ بعد میں عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس کا وہی وقت ہوتا ہے۔ تو جب حضور نے جو عمل نہیں کیا وہ تم کر رہے ہو۔ عبادات کی بھی اصل ہے اور سند ہے، اور اگر وہ اپنی طرف سے بنائی جائیں، اپنی رائے سے بنائی جائیں تو وہی جرم بلکہ یہ بہت بڑا جرم بنتی ہے۔ اللہ کریم اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ عبادت کا مفہوم صرف یہ نہیں کہ اندھا دھند بندہ محنت کیے جائے اور راتوں کو جاگتا رہے اور دن کو سجدے کرتا رہے، بلکہ ہر عبادت کا حضور کے اتباع میں ہونا شرط ہے۔ قرآن نے تو کہہ دیا کہ نماز پڑھو، قرآن نے تو نہیں بتایا کہ فجر میں 2 سنتیں ہیں یا 2 فرض ہیں، یا ہر فرض میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یا رکوع کب کرنا ہے، یا اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، یا سجدے کتنے کرنے ہیں، رکعتیں کتنی ہیں۔ یہ سب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری تفصیل بتائی، سکھائی، کر کے بتائی۔ تو ہر عبادت کی اصل جو ہے وہ ہے جو سنت کے مطابق، اور سنت کو جاننے کے لیے وہ لوگ زیادہ بہتر طور پر ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے جو قریب تر ہیں یا جو واقعی اہل علم ہیں۔ ہماری طرح 2-4 کتابیں پڑھ کر کوئی مطالعہ کر کے بیٹھ جائے اور علم کا دعویٰ کر لے تو وہ سوائے گمراہ کرنے کو اور کچھ نہیں کرے گا۔ تو عبادات کے معاملے میں ان کی اصل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کریم توفیق ارزاں کرے کہ بندہ سلف صالحین کا اتباع کر سکے ان پر تنقید کی بجائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تیرے حریم ناز کی کس کو خبر کروں